بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے ایسٹرالوجی اینڈ اسلام، یا علم نجوم یا ستاروں کا جو علم ہے اس کے متعلق اسلام اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ علم کا علم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا اس کا استعمال خاص طور پہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، بے حد اہم ہے۔ وہ فوری طور پہ یہ میرے ذہن میں کیوں آیا، یہ اس کے متعلق بیان کرنا بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت غلط اس کے متعلق تصورات ہیں لوگوں میں، بلکہ بہت پڑھے لکھے لوگوں میں شاید یہ زیادہ ہے اس کا غلط فہمی اور اس کا غلط مفہوم کا، اور اتنا شدید اس کی غلط استعمال کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ یعنی ایمان سے بھی انسان خارج ہو سکتا ہے، اس سے اس حد تک ہے کہ جہنم کی وعید ہے کہ اس پہ نہ یقین کرو، نہ عمل کرو، نہ اس کا استعمال جو اس سے منع کیا گیا وہ کیا جائے۔ تو کل میں نے ایک اپلوڈ کیا اپنا بیان، وہ جو ٹرکی اور سیریا میں جو ارتھ کوئکس بہت شدید آئے، تو مقصد تھا کہ اظہار یکجہتی بھی کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کی جائے، اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، اور زخمیوں کی جلد جو ہے وہ صحت یابی کے لیے، اور جو دبے ہوئے ہیں ملبے میں ان کے جلد ریکوری اور زندہ نکالنے کی کوششیں کی جائیں، ان کی مدد کی جائے اس مشکل وقت میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انسانوں کو یہ صرف ٹرکی اور سیریا کی بات نہیں ہے، یہ میں نے اپنے حالات بھی بتائے پاکستان کے کہ کیسے 71 جو ہے اس میں ہمارا ملک ٹوٹا، اس سے بلکہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی میں نے بتایا، ہسٹری کچھ بتائی کہ کیا کیا واقعات جو ہے ہوئے ہمارے حکمرانوں سے اور عوام سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہیں سے شروع ہو گئی۔ پہلے تو بہت جوش اور بہت ولولہ تھا کہ اسلامی ملک، اور اس سلوگن ہی تھا کہ ہمارا مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی بنیاد پہ حاصل کیا پاکستان، مگر اس کے بعد اس سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نہ عوام نے، اکثریت کی بات ہوتی ہے، بہت نیک بہت اچھے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں، مگر بات جب ہوتی ہے تو وہ اکثریت کی ہوتی ہے۔ تو حکمرانوں میں بھی خاص طور پہ کیا کیا ہمارے پہ عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ، پچھلی قوموں سے بھی پہلے چھوٹی اللہ تعالیٰ وارننگ ہوتی ہے، چھوٹے عذاب آتے ہیں، سزائیں آتی ہیں قوموں پہ، مشکلات، مصیبتیں، آزمائشیں، اور آہستہ آہستہ جب انسان نہیں سمجھتا ان کو اور خیال ہی نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگس ہے، تو پھر وہ بڑھتے جاتی ہیں، اگلا عذاب پچھلے سے بڑا ہوتا ہے عموماً۔ یہ میری کوئی تحقیق یہاں تک تو ہے کہ قرآن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور نہ میری کوئی یہ پریڈکشن ہے کہ جی کیا ہوگا آئندہ، اور اس بنیاد پہ کہ جی ٹرکی میں زلزلے آئے تو اب کب اور مزید آئیں گے، یا پاکستان میں آئیں گے یا کہیں اور آئیں گے، قطعاً وہ نہ مقصد تھا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میری یہ صلاحیت ہے۔ وہ تو صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ وہ جب بھی ایسے موقع آئیں تو پہلی چیز انسان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہے، ہماری وجہ سے تو نہیں ہے، ہماری کوئی قومی اور اجتماعی جو ہے وہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہم میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو یہ پہلو تو اسلامک ہے، قرآن کا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے جب مصیبتیں آئیں اپنے آپ کو دیکھو، بجائے اس کے کہ وہ کہو جی اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ اور آج بہت نیوز چینل پہ خبر چل رہی ہے کہ اسٹرالوجر کوئی کون ہے، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، تو اسٹرالوجر ایک یا ایک سے زیادہ، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب بہت جلد پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے، یا کوئی اور ٹرکی میں بھی بعد میں اور آنا ہے، یا کچھ اس قسم کی گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ خود گمراہ لوگ ہیں اور سب کو گمراہ کرتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں،
کوئی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی. قرآن اور حدیث اور اسلامک تعلیمات میں بالکل واضح ہے کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ علم تو ہے، ایک علم ستاروں کا علم تو ہے، ایک بہت قرآن کی بے شمار آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں ان ستاروں کی اور چاند کی اور زمین کی اور مختلف جو بھی پلینٹس ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور وقت کی اور مختلف اوقات کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے. مگر ان سے کچھ فائدے بھی ان سے لیے جا سکتے ہیں جن کی اجازت ہے. مگر وہ فائدے کیا تھے جو پہلے لیتے تھے عرب جو ہے ستاروں سے. اب ڈیزرٹ ہوتا تھا، ان کو جو سفر کرتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، یا جہازوں پہ کشتیوں پہ جاتے تھے تو ان کو ڈائریکشن کا نہیں اس کو پتہ ہوتا تھا، تو ڈائریکشن اپنی متعین کرتے تھے ستاروں سے دیکھ کے. ان کو پتہ تھا یہ ستارہ اس وقت، اور وقت کا بھی تعین کرتے تھے. نمازوں کے وقت کا تعین جو ہے ان سے ہوتا تھا، ستاروں کی پوزیشن سے، سورج کی پوزیشن سے. اور یہ تو بہت اچھا استعمال ہے اس کا، ستاروں کا، یا جو سیلیسٹیل آبجیکٹس کوئی بھی ہیں ان کا، جو فلکیات میں جو ستارے ہیں یا سورج ہے یا چاند ہے یا اور بھی جو چیزیں، ان سے یہ چیز تو یہ کیلنڈر کا جو استعمال ہے، کیلنڈر کی تعین کرنا، دنوں کا تعین، اوقات کا تعین، یا اس قسم کی ساری یہ تو بالکل جائز اور بالکل بہت اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی، اور یہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں بہت زیادہ. مگر اس سے ہٹ کے، اس سے آئندہ کے حالات کسی کے معلوم، کسی کی قسمت معلوم کرنا، کسی کی شادی بیاہ کہاں ہوگی، کب ہوگی، نہیں ہوگی، یا کسی کی موت کے متعلق پریڈکشن کر دینا، کسی کی زندگی کے متعلق پریڈکشن کر دینا، موت کہاں ہوگی، یا رزق کے متعلق کوئی بتانا کہ جی تمہیں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انسان تجھے تو کل کا نہیں پتہ، کل تو نے کیا کمانا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ تجھے تو اتنا علم نہیں کہ کل تو کیا کما کے لائے گا، کل تک تو زندہ بھی رہے گا کہ نہیں. یہ ہر انسان، یہ میرے لیے، ہر انسان کے لیے یہ قرآن مجید ہے. تو کیسے پریڈکشن کرتے ہیں پھر یہ بہت یہ جاہل لوگ ہیں، یہ گمراہ خود بھی ہیں، سب کو گمراہ کرتے ہیں. میری تمام ٹی وی چینل سے اپیل ہے کہ یہ پروگرامز بالکل بند کر دیں، ان کو انکریج نہ کریں ان لوگوں کو. یہ صرف دھوکہ دینے کی بات ہے لوگوں کو. اور بے شک یہ آخر میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی میں تو اندازے سے کہہ رہا ہوں، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، سب علم تو پورا اللہ کے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، مگر کرتے ہی کیوں ہو؟ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ چیز کرتے ہی کیوں ہو؟ بے شک بعد میں یہ بھی کہہ دے کہ نہیں جی اللہ ہی جانتا ہے، سب علم ہے، تو ایسے اندازے سے پھر بھی کیوں؟ یہ ٹی وی چینلز کو، یہ جو نیوز پیپرز ہیں، کسی جگہ بھی اس کا اشتہار کرنا بھی گناہ ہے. اور بہت سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے. یہ میری بات نہیں، قرآن کی بیشتر آیات، جن میں چند ایک تو یہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ ان میں سورہ مائدہ کی آیت 30 ہے، سورہ لقمان کی آیت 34 ہے، سورہ حج کی آیت 18 ہے، سورہ جن کی آیات 20 سے 28 ہیں. بہت واضح اللہ تعالیٰ نے ان سب میں بتایا کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. کل کیا ہونا ہے، کسی سے حادثہ پیش آنا ہے، کسی کی موت ہونی ہے نہیں ہونی، کوئی زلزلہ آنا ہے نہیں آنا، سیلاب، کوئی بھی دنیا کی ٹیریسٹریل میٹرز میں یا ہیومن میٹرز میں یا کوئی بھی معاملات جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی، کسی کو علم بھی نہیں دیا یہ کہ وہ بتا سکے، سوائے انبیاء کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا ضرورت ان کو ہو، جتنا میں چاہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں. یہ صرف غیب ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غیب بتانے کی حفاظت فرمائی قرآن مجید میں. جب یہ فرشتے نازل کرتے تھے قرآن مجید کو بھی لے کے آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، یا کوئی پیغام لے کے آتے تھے خفیہ یا غیب کا پیغام، تو اللہ تعالیٰ اس پیغام کی حفاظت کرتا تھا. کیسے کہ شیاطین جن جو ہے ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پہلے آسمان تک جا سکتے تھے، تو وہ جاتے تھے، کوئی سدھ بدھ لے کے تو آتے تھے. یہ کہ اوپر سے کیا پیغام آ رہا ہے خفیہ، تو وہ
آ کے تو فوری طور پہ یہ جو لوگ شیطانی کام کرتے تھے وہاں اس وقتوں میں بھی عرب میں، کہ وہ یہ لوگوں کے حالات بتانا یا غیب کی علم کوئی جو ہے وہاں سے سدھ بدھ لے کے کوشش کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ میں ان کو بھی ان پہ پتھر پھینکے جاتے تھے، یہ شیاطین جن جو اوپر جاتے تھے، ایسا علم غیب کا جو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا تھا، تو ان کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پتھر مارتا تھا۔ تو غور کرو خدا کے لیے، یہ جو اب تم لوگ بتاتے ہو فرشتوں کے اور جن شیاطین جن پہ اللہ تعالیٰ پتھروں سے ان کو دور کر دیتا تھا، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیوں کرتے ہو یہ کام؟ اور رزق کماؤ اور طریقوں سے رزق کماؤ، اس طریقے سے رزق مت کماؤ، نہ لوگوں کی یا اپنی مشہوری کرو یا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرو ایسے کہ جی آپ کے پاس کچھ غیب کا علم ہے۔ تو یہ سب غلط فہمی ہے، یا جہلیت کی وجہ سے ہے، یا ان کو غالباً یہی میرا مقصد ہے کہ اگر جہلیت سے ہے تو معافی مانگے، توبہ کر لیں اس علم سے، اور کوئی اس کو نشر نہ کرے۔ یہ میرا، اگر کسی کو چاہیے تو کوئی فتویٰ لینا تو بے شک کہیں سے بھی فتویٰ لے لیں، آپ سب جگہ فتویٰ یہی ملے گا آپ کو کہ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اور ایک جگہ نہیں ہے، یہ بیشتر جگہ پہ۔ کیا تمہارے ساتھ برائی ہونے والی ہے کسی کے ساتھ، یا کیا اچھائی ہونے والی ہے، کیا حادثہ پیش آنے والا ہے؟ جیسے اب زلزلوں کی پیشن گوئی ہے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اب زلزلے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر ایک پہلو اس کا یہ بتائیں، جیسے میں نے کل کا میرا جو بیان ہے میں نے بتایا اس میں کہ آئندہ توقع کرو کہ اس سے پچھلے جو حادثات ہوئے ہیں اس سے اگلا زیادہ بڑا ہوگا، مگر یہ کوئی میری پریڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں بیشتر آیات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور میں نے جو کل کا بیان ہے اس کا میں لنک اس کے آج کے بیان کے باکس میں رکھ رہا ہوں، تو وہ ضرور پڑھے کل کا بیان، وہ 26-27 منٹ کا ہے، مگر بہت بہت اس میں خاص باتیں بتائی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ایسے واقعات ہوں اللہ کے سامنے جھک جائیں، رجوع کریں، آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی انفرادی اور اجتماعی معافی مانگیں، اجتماعی توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب اصلاح، توبہ صرف آیات پڑھنے سے یا استغفار کی جو وظائف آیات پڑھنے سے نہیں ہوتی، توبہ ہوتی ہے کہ پچھلے گناہوں سے معافی مانگو، جیسے قرآن میں کہا ہے بیشتر جگہوں پہ کہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، گڑ گڑاؤ رہو اللہ تعالیٰ سے، مسلسل مانگتے رہو معافی۔ دیکھو ون ٹائم نہیں ہوتا ایونٹ، یہ روزانہ کی بنیاد پہ، اور پھر اس کے بعد عہد کرو اللہ تعالیٰ سے کہ جو گناہوں سے میں معافی مانگ رہا ہوں میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے، اور سارا میرا بیان پڑھیں، اس میں آپ کو میں بڑی تفصیل دوبارہ میں دہراتا۔ تو یہ ہے پہلو جو ہمیں دیکھنا چاہیے، جب بھی ایسے حادثات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ پہلی چیز یہی ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ ہمیں سزا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ پہلی چیز ذہن میں کسی بھی نیک آدمی کے، جو پختہ ایمان والا آدمی ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کے ذہن میں پہلی چیز یہی آنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری ایک آنی چاہیے کہ ہر ولی اللہ نہ بن جائیں ہر کوئی، کہ جی نہیں اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں لیتا ہے، نیک لوگوں کی آزمائشیں لے گیا، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہماری تو آزمائشیں ہو رہی ہیں، یہ چیز ذہن میں نہیں رکھیں۔ یہ ڈر خوف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈر خوف میرا تو ایمان والوں کو ہوتا ہے، دوسرے سرکش جو ہیں جن کا آخرت پہ ایمان ہی پختہ نہیں ہے، حساب پہ ایمان ہی پختہ نہیں ہے، ان کو کیا ڈر ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے رجوع کرنا، توبہ کرنا کہ آئندہ بچ جائے، اس کا حل ایک ہی ہے، یہ عذاب سے بچنے کا حل ایک ہی ہے، توبہ۔ توبہ کا مطلب سیریسلی توبہ وہ جس کو قرآن توبہ کہتا ہے، توبہ کی آیات پڑھنے سے نہیں، وظائف سے نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب اپنی اصلاح کرنا، اپنے اسراف چھوڑنا، فضول خرچی چھوڑنا، بڑے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزارنا، اس کا ہے عیش و عشرت کی زندگی جس کی ہے،
اس کو چھوڑ کے اعتدال کی زندگی جو ہے وہ آپ کریں، غریبوں کی مدد کریں، جیسے اللہ کے نام کا خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، جن پہ حج آتا ہے فرض وہ حج کریں، روزے رکھیں جن پہ فرض ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور جو حدود ہیں اس کے اندر زندگی گزارنا یہی ہے۔ دو کلمات میں جیسے میں نے ال کے بیان میں کہا کہ آمنو و عملوا الصالحات، پختہ یقین والا دل سے ایمان ہو اور صالحات نیک کام وہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کہا ہے۔ یہ دو کلمات اپنے دل میں اتار لیں یقین کے ساتھ اور اس کے مفہوم کے ساتھ، اور اس عہد سے کہ یہ دو کلمات کی جو بھی تقاضے ہیں ہم پورے کریں گے۔ قرآن میں 51 دفعہ یہ دونوں کلمات ایک ساتھ آتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ساتھ 51 دفعہ، یہ ہو سکتا ہے اس کے بھی 2-4 دفعہ زیادہ ہوں۔ تو اور سارا قرآن کا محور باقی اسی کے گرد گھومتا ہے، انہی کی تفصیل ہے انہی دو کلمات کی کہ ایمان کیا ہے اور یہ نیک کمال کیا ہے۔ تو میں خاص طور پہ آج کا جو ہے وہ تو یہ ان کی مذمت کرنا اور ان کو سمجھانا، اور ان کی غفلت ہے اور ان کی جاہلیت ہے کہ یہ ایسٹرالوجی اور ایسی کرنا وہ ممانعت ہے، مگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ کہیں ہمارے گناہوں کی سبب تو نہیں، یہ ہماری مشکلات جو بھی ہیں۔ کرونا کے میں نے 2 بیان جو ہے وہ کیے تھے اپلوڈ اپریل 2019، یعنی قریباً 5 سال پہلے 4 سال پہلے، وہ اس میں یہی بتایا کرتا یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، رجوع کرو، اگر نہیں تو اس سے بڑا عذاب اور آئیں گے۔ اور یہ دیکھ لیں اس کے بعد سیلاب جو آیا ہے، 1/3 پاکستان جو ہے، کیونکہ ہم نے نہیں اس کو سمجھا، اللہ کا عذاب نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم توبہ کر لیتے۔ اجتماع میں نے کہا تھا حکومت اور عوام ایک دن مقرر کر کے اجتماعی توبہ کریں۔ تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مولانا کو بٹھا کے تو ہم دعا کر لیں، دعائے خیر کر لیں یا کوئی دعا پڑھ لیں یا قرآن کی، یہ نہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے کہ گناہوں کو تسلیم کرو، ہم نے کیا کیا غلطی کی، حکمرانوں نے کیا کیا لوٹ کسوٹ مال، لوگوں کا خیانت کی، لوگوں کے کیا ظلم کیے۔ ساری اصلاح تبھی ہے جب پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرو اپنے گناہوں کو، خاص طور پہ بڑے گناہوں کو ایکسیپٹ کرو اور پھر اس کی اصلاح کرو اور آئندہ عہد کرو کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، دعاؤں وہ چھوٹے موٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اور یہ جو آیات ہیں متعلقہ اس کے اسٹرالوجی کے اور اس کی ممانعت کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غیب کا علم میرے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو گمراہ کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اور شیاطین جن جو ہے وہ کوشش کیا کرتے تھے اس غیب کے کچھ علم کو ان کو مل جائے کہیں سے، جب نازل ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ کچھ حاصل کر کے، تو یہی شیطان جو زمین پہ تھے جو یہ علم لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ان کو آ کے کچھ بتاتے تھے۔ تو اس کی شدید مذمت، شدید ممانعت، اور اللہ سے ڈرو، بس میں یہی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کنکلوژن یہی کرتا ہے سورہ بینہ میں اور باقی جگہ کی، وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کی فلاح ہوگی، جن کے لیے کامیابی ہے، اور جو آمنوا وعملوا الصالحات اس پہ چلتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، ان کے لیے ہی فلاح ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ پیغام جہاں تک بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، سب عزیز اقربا، دوست احباب، سوشل میڈیا سرکلز، گروپس، سب کو شیئر کریں، خود بھی سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والے بیانات تاکہ آپ سن سکیں۔ اسی پہ میرے بیانات آئندہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ یہ آمنوا وعملوا الصالحات اور فلاح کیا ہے اور کون مفلحون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ ہیں مفلحون۔ اور وہ مفلحون کا ذکر جگہ جگہ قرآن کی مختلف آیات میں، تو اس پہ میرے قریباً 24 بیان ہوں گے، جس میں کوئی شاید 14 بیان آمنوا وعملوا الصالحات اس ٹائٹل پہ ہیں، 14 بیان، اور باقی جو 10 بیان ہیں وہ ہے کہ فلاح اور کامیابی کا راستہ کیا ہے اور وہ کون ہے مفلحون۔ تو وہ ان کو سننے کے لیے
آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں ابھی، اور اپنے سب دوستوں کو کہیں کہ سبسکرائب کریں، اور اس پروگرام جو قرآن کا پروگرام ہے، نوبل پروگرام ہے، اس میں شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی انشاءاللہ بعد میں پھر جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ تم نے ہمیں جنت پہ بھیجا، تم ہمارے سے راضی ہوا ہمارے کاموں سے، اور ہم پہ رحم کیا، تو ہم بھی تم سے راضی ہیں۔ یہ قرآن میں 3 جگہ پہ ایسے آتا ہے جہاں جو جنتی ہیں وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں پہ رحم کیا، ہمیں جنت میں داخل کیا، تو ہم سے راضی ہوا، تو ہم بھی تیرے سے بہت راضی ہیں، تو نے ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود انہیں معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو میں نے آپ کو سنایا، آپ نے سنا، اس کو سمجھنے کی، غور کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی۔ دوسروں تک پہنچانا ہی اچھائی بہت نیکی کا کام ہے، برائی جو ہے اس کو روکو نہ، آگے بیچو، اچھائی کی بات ہو تو آگے جہاں تک بھی ممکن ہو آگے بھی اس کو پہنچانا چاہیے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں اس کے ساتھ۔ مبشر محمود شاہ، مع السلام۔